کسی کے نقصان پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ہم نے کبھی اس بات کی خوشی نہیں منائی۔ اس میں لازمی بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں گناہ گار بھی نہیں ہوں گے اور سارے کے سارے بے گناہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کی زندگی بھر کی کمائیاں جو ہیں وہ لٹ گئی ہیں۔ 80 ارب ڈالر جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کو دینا، اور انشورنس کمپنیز جو ہیں اتنی بڑی رقم دیتے دیتے دیوالیہ ہو جائے گی۔ جو اب تک کی اطلاعات مطابق ہے، اس میں 5 سے 6 ہزار گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر، اور 4 سے 5 ہزار گھر جو ہیں جزوی طور پر جن کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پر خشک ہوائیں چلتی ہیں اور خشک علاقہ ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں اور ذرا سی چنگاری جو ہے آگ پکڑ سکتی ہے، اور ایک قیامت صغریٰ ہے جو برپا ہے وہاں پر، اور وہاں پر آگ سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے۔ پیسفک فیلڈ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ہالی ووڈ کے تمام سٹارز رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور دکھی دل کے ساتھ بھی، کیونکہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے وہ اس پر ابھی تک قابو نہیں پایا گیا۔ 29,000 ایکڑ کا رقبہ جو ہے جل گیا، اور میری اس کے ساتھ ایک ایفلیشن یہ بھی ہے کہ میں 2 مرتبہ یہاں پر جا چکا ہوں، اور یہاں پر جب میں گیا تھا تو ان گھروں میں بھی گیا تھا جن کا آج ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہالی ووڈ کے مہنگے ترین وہ گھر جہاں پر ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریسز رہتے ہیں۔ ان گھروں میں سے ایک گھر کے اندر ایک پاکستانی ڈاکٹر مقیم تھے، اس کا بھی احوال بتانا ہے، اور لاس اینجلس میں میرا جو دن گزرے وہ کس طرح سے تھے، اور یہ پورا علاقہ جو ہے یہ کیوں آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، یہ میرا موضوع ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ لاس اینجلس کے جن گھروں کو آگ لگی ہے، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بہت مہنگے اور قیمتی گھر ہیں، اور اب تک کے اندازے کے مطابق 150 ارب ڈالر کا جو ہے نقصان امریکی قوم کو ہو چکا ہے۔ کسی کے نقصان پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ہم نے کبھی اس بات کی خوشی نہیں منائی۔ اس میں لازمی بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں گناہ گار بھی نہیں ہوں گے اور سارے کے سارے بے گناہ بھی نہیں ہوں گے، لیکن لوگوں کی زندگی بھر کی کمائیاں جو ہیں وہ لٹ گئی ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں کی جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ بھی دیوالیہ پن کا شکار ہو جائیں گی۔ اب تک کے اندازے کے مطابق 80 ارب ڈالر جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کو دینا، اور انشورنس کمپنیز جو ہیں اتنی بڑی رقم دیتے دیتے دیوالیہ ہو جائے گی۔ جو اب تک کی اطلاعات مطابق ہے، اس میں 5 سے 6 ہزار گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر، اور 4 سے 5 ہزار گھر جو ہیں جزوی طور پر جن کو نقصان پہنچا ہے۔ بہت بڑی آبادی ہے جس کا انہلا ہو چکا ہے۔ امریکہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی آگ ہے۔ کیلیفورنیا میں جو جنگلات ہیں اور جو پہاڑی سلسلے ہیں ان میں آگ لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب اگست کا مہینہ تھا، 11 اگست 2015، میں اور زاہد چودھری میرے ساتھی صحافی جو ہیں وہ ہم گئے تھے، اور ہم نے جا کر وہاں پر ایک ڈاکومنٹری ریکارڈ کرنی تھی جس میں پورے کیلیفورنیا کو ریکارڈ کرنا تھا۔ ہمارے ساتھ عزیز احمد کیمرہ مین تھے، اور یہ ہمیں لے کر جا رہے تھے۔ ہم نے گاڑی پہ اپنا سفر کا آغاز کیا تو ہم نے دیکھا دور درختوں کے پیچھے پہاڑیوں کے جھنڈ کے اندر سے کہیں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ عزیز احمد یہ کیا ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ یہ کیلیفورنیا ہے، یہاں پر خشک ہوائیں چلتی ہیں اور خشک علاقہ ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں اور ذرا سی چنگاری جو ہے آگ پکڑ سکتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ اب جب لاس اینجلس میں آگ لگی ہے تو ایک گریڈ اسٹیشن ہے، یہ بھی آپ کو اطلاع کر دوں کہ گریڈ اسٹیشن ہے جس میں شارٹ سرکٹ ہوا، چنگاریاں اڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگلات کو جو اس نے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور لوگ حیران اس بات پر ہیں، اور میں اللہ سے اس بات پہ خوف کھا رہا ہوں کہ آگ کہیں دور لگی ہے لیکن پورا درخت گھروں کے لان میں کھڑا ہے اور اس کے ٹاپ پر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ کہاں سے آئی؟ تیز ہواؤں کے چلنے کا ابھی بھی اندیشہ ہے، اور ایک قیامت صغریٰ ہے جو برپا ہے وہاں پر، اور وہاں پر آگ سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے۔ پیسفک فیلڈ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر ہالی ووڈ کے تمام سٹارز رہتے ہیں۔ ہمیں اس علاقے میں جانے کا اتفاق اس طرح سے ہوا کہ عزیز احمد کی ایک عزیزہ ان کی کزن تھی جن کی شادی ایک پاکستانی ڈاکٹر سے ہوئی، جنہوں نے وہاں پر سلویسٹر اسٹالن کا گھر جو ہے وہ خریدا تھا۔ بہت بڑا گھر تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس کے اندر 2 سوئمنگ پولز تھے، یعنی ایک سوئمنگ پول آؤٹ ڈور میں بنا ہوا تھا، اور ایک سوئمنگ پول جو تھا وہ چھوٹا سوئمنگ پول تھا جو انڈور تھا، جس میں
اس کو ٹمپریچر کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، پانی کے تمام کا تمام کام لکڑی کا تھا، اور اس میں وہ مصطفیٰ جو تھی جنہوں نے بڑے پیار سے ہمیں چائے بھی پلائی اور ہماری بہت انہوں نے عزت افزائی کی، کیونکہ ہم ان کے دیش سے تھے، وہ کراچی سے تھی، ہم لاہور سے تھے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کراچی کی، لاہور کی، امریکہ کی ہمارے ساتھ کی، بے تکان، اور بہت اچھا بولتی تھی، بہت پیار کرتی تھی عزیز احمد کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ ان کے بھائی کہتی تھی، ہمشیرہ ان کی لگتی تھی، ان کی کزن تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ساتھ والا گھر کس کا ہے، کچھ اداکارائیں تھیں، کچھ اداکار تھے، پوری ایک سٹریٹ ہے، اور وہ یہ پہاڑوں کے اوپر گھر ہیں، بہت بڑے گھر ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر 2 سوئمنگ پولز ہوئیں گے، اور کافی بڑے سائز کے سوئمنگ پول، تو کنالوں میں یہ گھر بنے ہوئے ہیں، جو کہ جن کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے، ملین آف ڈالرز کے یہ گھر ہیں۔ اور اب تک کی جو مشہور اداکار اس میں ان کے گھر جلے ہیں، اس میں جان کیڈمین، انتھونی ہاکنز اور مائلز ٹیلر کے نام شامل ہیں۔ نور فتح کا بھی کوئی انویسٹمنٹ تھی کسی گھر میں، وہ بھی جل گیا۔ لوگوں کی کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے جو جل گئی۔ یہ علاقہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، اس کے لوگ بھی اتنے خوبصورت ہیں، کیونکہ پوری دنیا انہیں ہالی ووڈ پہ دیکھتی ہے، اور دیکھتی اس لیے ہے کہ وہ دیکھنے میں اچھے نظر آتے ہیں۔ تو اس علاقے کی یہ بڑی خاص بات تھی کہ یہاں سے آپ کھڑے ہو کر آپ اس ہالی ووڈ کو دیکھ سکتے تھے جو ہم دور سے دیکھا کرتے تھے، ہالی ووڈ پہاڑوں کے اوپر لکھا ہوا، اس کو بھی ہم نے وہاں سے دیکھا۔ اور وہاں سے آپ کو ہال آف فیم کی روڈ، جو ان کا لاس اینجلس کی مین اٹریکشن ہے ٹورسٹ کے لیے، وہ بھی نظر آتی تھی۔ اور یہ بالکل اس طرح سے سمجھے کہ شہر کے ٹاپ پر، پہاڑوں کے اوپر جو ہے ایک بستی بسائی گئی تھی، جو کہ بہت امیر گھروں کی، بہت بڑے گھروں کی، بہت امیر گھروں کی ایک بستی تھی۔ اور یہ ساری کی ساری بستی جو ہے اس وقت لپیٹ میں ہے، اور یہ آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کو عذاب الہی کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو غزہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کچھ اس کو کسی اور طریقے سے اس پر بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب کو پناہ مانگنی چاہیے۔ آگ کا عذاب بہت ہی شدید عذاب ہے، اور اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آگ کا عذاب ہے، اور اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار کا ورد جو ہے وہ آپ اپنی روزمرہ کی روٹین یا نماز یا دعا میں اس کو ضرور شامل رکھا کریں۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ اس آگ کی وجہ سے دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنی بڑی آگ جس پر وہ قابو نہیں پا سکا، پانی ختم ہو گیا، کبھی مشینری ختم ہو گئی، اسٹیٹ آف ایمرجنسی جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے، بجلی کا نظام درم برم ہو گیا۔ تو ایسی آفات جب آتی ہیں تو بہت ساری مصیبتیں ساتھ لاتی ہیں، جو کہ بعد میں نظر آتی ہیں۔ شاید اس وقت ہمیں اس کا ادراک، اس کا اندازہ نہ ہو رہا ہو، لیکن ایک بہت بڑی آبادی اس سے افیکٹ ہوئی ہے۔ اور اگر سپر پاور اپنے شہریوں کو نہیں بچا سکی، اب تک 6 لوگ جو ہیں اپنی جان سے گئی، ہزاروں بے گھر ہو گئے، کیونکہ وقت سے پہلے وہ نکلنا شروع ہو گئے، جنگل میں لگتی ہوئی آگ اس وقت بھی بے قابو ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ جل چکی ہیں، لوگوں کی املاک جل چکی ہیں۔ لوگ جو شاہانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت ان کے لیے خیموں کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ دنیا فانی اسی کو کہتے ہیں کہ سپر پاور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ آج مجھے وہ سفر یاد آ رہا ہے جس میں میں، زاہد چودھری، عزیز احمد لاس اینجلس گئے تھے۔ 2015 میں بھی گئے، 2016 میں ہم دوبارہ گئے تھے، بلکہ اترے ہی لاس اینجلس میں تھے، کیونکہ ہماری منزل اس سے آگے تھی۔ کیلیفورنیا زبردست خوبصورت علاقہ ہے، جھیلیں ہیں، اور وہاں پر پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن آج ان لوگوں پر کڑا وقت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کے لیے کم از کم ان کے لیے، کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہیں اللہ کی، ان کے لیے اس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے یہ عذاب ٹالے، اور وہ بھی اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ گو امریکہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے اس آگ سے متاثرہ لوگوں کی فوری امداد شروع کر دی ہے۔ سپر پاور ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن بہت بڑی آگ ہے جس کو اس صدی کی بڑی آگ کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایسی آگ نہ امریکہ میں لگی، نہ دنیا میں کسی اور ملک میں لگی تھی۔ سونامی کے بعد کا یہ ایک بڑا عذاب ہے جو آگ کی شکل میں
اس وقت لاس اینجلس پر مسلط ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ان پر سے یہ عذاب ٹال دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔